حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو کسی فقیر سے ملے تو اس سے عاجزی کے ساتھ مل، کیونکہ وہ اس سے انس محسوس کرے گا۔ اسے علم کے ساتھ نہ مل، یعنی اپنی علمیت جتاتے ہوئے اس سے سوالات نہ کر، کیونکہ اس سے اسے وحشت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا کسی فقیر کو علم سے وحشت ہوتی ہے؟ فرمایا، ہاں، جب فقیر صحیح معنوں میں فقیر ہو اور تو اپنا علم اس پر پھینکنا چاہے تو وہ اس طرح سے پگھل جاتا ہے جس طرح سکہ آگ میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقر کے 70,000 مقامات ہیں۔ فقیر جب تک ان مقامات کو طے نہیں کرتا، فقر کا تماشا نہ خود دیکھتا ہے اور نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے۔ اسے فقیر کہنا غلط ہے۔ در حقیقت وہ فقیر نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے نفس کے لیے فقیر بنا ہے، نہ کہ خدا کے لیے، کیونکہ جہاں خزانہ ہے وہاں بلائے مار ہے، اور جہاں گل ہے وہاں خار ہے۔ اور جب فقیر ان تمام مقامات سے گزر کر عرش تک پہنچتا ہے تو تمام افراد کو جانتا ہے اور ہر ایک کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ مذہب سلوک میں فقیر اسی کو کہتے ہیں، اور جب وہ عرش و کرسی سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کا مقام کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، بلکہ وہ سر ہو جاتا ہے درمیان عابد و معبود کے، جس کا کشف کسی بشر سے ممکن نہیں مگر خدائے تعالیٰ کے، کہ عالم علی الاطلاق ہے، جس پر چاہے یہ راز ظاہر کر سکتا ہے۔ فقیر باہو کہتا ہے کہ فقہ اور فقر اور علم اور حلم یہ سب 3 حروف ہیں، اور حلیم خدائے تعالیٰ کا نام ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ ان سب کو آمیز کر کے گولی بنائے اور آب شریعت میں گھول کر طریقت و حقیقت، معرفت و عشق کی محبت کے پیالے میں ڈال کر نوش کرے۔ اس کے بعد فقر میں قدم رکھے اور دونوں جہان کو فراموش کرے، اور بس اللہ ہی اللہ پر دھیان رکھے، ورنہ بغیر اس کے راہ حق نہیں پا سکتا۔ ہزاروں اس میدان میں بھٹک کر بھول گئے، پریشانی اور حسد اٹھا کر اپنی جان کھو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ معارف فخر فنا فی اللہ کا مرتبہ دیتا ہے، اسے علم باطنی میں عالم اور فاضل بتاتا ہے، اور اس پر کشف و کرامات کی راہیں بند کر دیتا ہے، کیونکہ فقر کی 2 راہیں ہیں، ایک فقر بکرم، دوئم فقر بکرمات، اور فقر بکرم میں 2 راہیں ہیں، ایک کرم با کمالیت، دوئم با کبر۔ چنانچہ شیطان کرم با کمالیت کی طرف نہیں آتا اور کبر و کرامات کی طرف آتا ہے، جس طرح خود اس سے آبا واقع ہوا، اور اس نے انا خیر منہ کہا، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ اور فقر دعا یا بد دعا کا نام نہیں ہے کہ کسی کو دعا دے دی یا کسی کو بد دعا دے دی اور وہ پوری بھی ہو گئی، بلکہ فقراء کی دعا و پیغام میں تاخیر واقع ہوتی ہے۔ البتہ فقراء کو وہم و جذب ہوتا ہے کہ ان کا وہم رحمت خدا اور ان کا جذب قہر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیری اور درویشی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فقیری اور درویشی یہ ہے کہ اگر تمام عالم کا زر و مال فقیر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو 1 پیسہ بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے اور سب خدائے تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اہل آخرت صاحب بلا کے درجوں کا معائنہ کریں گے تو یہی چاہیں گے کہ اپنا گوشت اور چمڑا لوہے کی قینچی سے ادھیڑ لیں۔ درویش کی ظاہری آلودہ حالت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی باطنی صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اس امت میں ایسے لکڑہارے بھی گزرے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ ان کی لکڑیوں کا گٹھا سونے کا ہو جائے تو فوراً ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے جا رہا تھا۔ ایک بزرگ اسے دیکھ کر بولے، اے بوڑھے، کیا تجھے رازق مطلق پر بھروسہ نہیں جو ایسی سخت مشقت کرتا ہے؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر لکڑیوں کی طرف، اور وہ فوراً سونا بن گئیں۔
اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو کہا کہ جسے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے اسے لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھے نے کہا یہ کام میں نفس کو تعلیم دینے کی خاطر کرتا ہوں، کیونکہ میں غلام ہوں اور غلام کو عبودیت کی حد سے گزرنا نہیں چاہیے۔ درویشی دنیا سے قطع تعلقی کا نام نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ملک دیا تھا کہ زمین اور ہوا پر ان کی حکومت تھی، لیکن آپ اپنے آپ کو گدڑی میں چھپائے رکھتے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے کہ اے پروردگار مجھے بحالت مسکینی میں زندہ رکھ اور مار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مسکینی کے ملتجی رہے، حالانکہ ادنا سے اشارے پر پہاڑ سونا اگلنے پر تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دینی اور دنیاوی جاہ و حشمت پر اختیار کے باوجود کالی کملی اور نان جمی پر اکتفا فرمایا اور اسی سادگی اور درویشی ہی میں اپنی اور اس امت کی بہتری سمجھی۔